بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور زندگی مبارک کا ہر لمحہ معجزات خدا سے منور تھا، کیونکہ آپ جیسا نہ کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ سبحان اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگا دیے۔ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے کتاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی۔ ترجمہ: سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتی دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا، مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگیں، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ پیارے دوستو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف تک محسوس نہ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی ہے جس کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے اور تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باحوالہ کتاب جامعۃ المعجزات۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرا لرز اٹھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدہ بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ بحوالہ مدارج النبوہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار اور ختنہ شدہ نان بریدہ، چہرہ نورانی، آنکھیں سرمگیں، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ بحوالہ سیرت رسول عربی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں، انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائناتی عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمود کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ بحوالہ مدارج النبوہ، خصائص الکبریٰ، سیرت مصطفیٰ اور قصص الانبیاء، ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض موغبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحیر سادہ جو ہمدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل خشک ہوئی پڑی تھی، لبالب بہنے لگی۔ باحوالہ سیرت رسول عربی اور دین مصطفیٰ۔ پیارے دوستو، آئیے اب آج کے خاص وظیفے اور عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے دن رات کی ہر ساعت عبادت و انعامات سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ جس وقت بھی اللہ کا ذکر کثیر کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے درجات بڑھتے ہیں تو اس پر عافیت طاری ہو جاتی ہے۔ تاہم کچھ دن اور راتیں ایسی برکات سے لبریز ہوتی ہیں کہ ان دنوں میں کی گئی عبادت کا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر، عاشوراء، عید جمعہ المبارک کے دن اور راتوں کی طرح 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ جو مسلمان اس دن کی نسبت سے یہ وظیفہ پڑھتا ہے اس پر پورا سال خیر و عافیت کا نزول ہوتا اور خوشحالی آتی ہے۔ شیخ المشائخ حضرت محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو مسلمان 12 ربیع الاول کے روز کسی بھی وقت 11 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء گرامی کا ذکر کرتا ہے تو ذاکر کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے دن کی نسبت سے بے حد روحانی درجہ ملتا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ یوں پڑھنا ہے: اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یا اللہ، یا رحمان، یا غفور، یا رحیم، یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر دکھی کے دل کو سکون ملے گا، رزق سے پریشان کی پریشانی دور ہوگی، مقدمہ میں الجھے کو نجات ملے گی اور بیماروں کو شفا نصیب ہوگی، اپنوں کی قدرتوں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام عالم اسلام کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما کر ربیع الاول کے بابرکت مہینے کی برکت سے
تمام مسلمانوں پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔